بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بارے میں انتہائی ایمان افروز واقعات فراہم کریں گے، جو کہ بحیثیت مسلمان ہمارے لیے جاننا بے حد ضروری ہے۔ مختلف روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال سے 3 روز پہلے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرما تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میری تمام بیویوں کو جمع کرو۔ جب تمام ازواج مطہرات جمع ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سب مجھے اجازت دیتی ہو کہ میں یہ بیماری کے دن عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں گزاروں؟ سب نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کو اجازت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھنا چاہا مگر اٹھ نہ پائے۔ یہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل ابن عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور آپ کو سہارے سے اٹھا کر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے کی طرف لے گئے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک شدت سے بہہ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی کا اتنا پسینہ بہتے نہیں دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑتی اور اسی کو چہرہ انور پر پھیرتی، کیونکہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے کہیں زیادہ محترم اور پاکیزہ تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی الفاظ ورد فرما رہے تھے، لا الہ الا اللہ۔ اسی اثناء میں مسجد کے اندر سے لوگوں کا شور بڑھنے لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کیسی آوازیں ہیں؟ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ لوگ آپ کی حالت سے خوف زدہ ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ مجھے ان کے پاس لے چلو۔ پھر اٹھنے کا ارادہ فرمایا لیکن اٹھ نہ سکے تو آپ کو سہارے سے اٹھا کر منبر پر لایا گیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری خطبہ تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، شاید تمہیں میری موت کا خوف ہے۔ سب نے کہا جی ہاں۔ پھر ارشاد فرمایا، تم لوگوں سے میری ملاقات کی جگہ دنیا نہیں بلکہ تم سے میری ملاقات کی جگہ حوض کوثر ہے، اور خدا کی قسم میں یہیں سے حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ اے لوگو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور عہد کرو کہ نماز کی پابندی کرو گے، اور آپ یہی بات بار بار دہراتے رہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں عورتوں سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ آخر میں مسلمانوں کے لیے آخری دعا کے طور پر ارشاد فرمایا، اللہ تمہیں ٹھکانہ دے، تمہاری حفاظت کرے، تمہاری مدد کرے، تمہاری تائید کرے۔ پھر آقا دو جہاں کو دوبارہ سہارے سے اٹھا کر گھر لے جایا گیا۔ اسی اثناء میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسواک کو دیکھنے لگے مگر شدت مرض کی وجہ سے طلب نہ کر پائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور کے دیکھنے سے سمجھ گئی اور انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن مبارک میں رکھ دی، لیکن آپ مسواک کو استعمال نہ کر پائے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسواک لے کر اپنے منہ میں نرم کی اور پھر آقا دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ میں رکھ دی تاکہ دہن مبارک مسواک سے تر رہے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ مجھ پر اللہ کا کرم تھا کہ وصال کے قبل میرا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لعاب دہن یکجا کر دیا۔ اس کے بعد حضور کی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لائیں اور اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو پڑی۔ ناظرین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا
کہ جب بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتی تو آپ کھڑے ہو کر ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے، لیکن اس وقت آپ کے جسم اطہر میں کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی۔ پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ، اور آپ کے کان میں کوئی بات کہی۔ وہ سن کر حضرت فاطمہ مزید رونے لگی۔ انہیں اس طرح روتا دیکھ کر آپ نے پھر فرمایا، اے فاطمہ قریب آ جاؤ۔ دوبارہ ان کے کان میں کوئی بات کہی تو وہ خوش ہو گئی۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ وہ کیا بات تھی جس پر آپ پہلے روئیں اور پھر خوشی کا اظہار کیا؟ تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پہلی بار جب میں قریب ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آج رات اس دنیا سے جانے والا ہوں، جس پر میں زاروں کی طرح رونے لگی۔ پھر مجھے روتا دیکھ کر انہوں نے دوبارہ میرے کان میں کہا کہ فاطمہ، میرے اہل خانہ میں سب سے پہلے تم مجھ سے آ کر ملو گی، جس بات پر میں خوش ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد حضور نے سب کو باہر جانے کا حکم دیا اور مجھے فرمایا کہ عائشہ میرے قریب آ جاؤ۔ پھر آپ نے اپنی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ٹیک لگائی اور ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے فرمانے لگے، مجھے وہ اعلیٰ عمدہ رفاقت پسند ہے، میں اللہ کے انبیاء کی، صدیقین کی، شہداء کی اور صالحین کی رفاقت کو اختیار کرتا ہوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی وصیت سے فارغ ہوئے تو فرمایا، اے ملک الموت، مجھے اپنے رب کی ملاقات کا شوق ہے، اب تم جس کام کے لیے آئے ہو وہ کام کرو۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو روح قبض کرنے کی اجازت ملی تو ملک الموت نے آپ کی روح قبض کرنا شروع کی تو آپ کو موت کی تکلیف ہونا شروع ہوئی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، موت کی بڑی سخت تکلیف ہے، الہی تو یہ موت کی تکلیف آسان فرما۔ مٹی کے پیالے میں پانی منگوا کر رکھا اور تکلیف میں بار بار پانی میں ہاتھ ڈالتے اور وہ ہاتھ اپنے منہ پر پھیرتے اور فرماتے، اے اللہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ پھر آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے فاطمہ، جب میرا انتقال ہو جائے تو کہنا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے، یا رب امتی، یا رب امتی، اور یہ کہتے کہتے جان سینے تک آ گئی۔ نیچے کے جسم کی جان نکل چکی تھی، لیکن اس وقت بھی اپنی گنہگار امت کے لیے یہ کلمہ آپ کے منہ پر جاری تھا۔ یہ دیکھ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی امت پر 1000 مرتبہ آپ سے زیادہ مہربان ہے، اور اپنی امت کو میرے سپرد کر کے اپنی موت کی تکلیف آسان کیجیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب میرے دل کو سکون ملا۔ یہ کہتے ہی گردن مبارک کا رخ ایک جانب کو مائل ہوا اور روح مبارک اللہ تعالیٰ کی طرف پرواز کر گئی۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد مجھ کو کچھ سمجھ نہ آئی اور میں اپنے حجرے سے نکلی اور مسجد کی طرف دوڑی کہ حضور کا وصال ہو گیا، حضور کا وصال ہو گیا۔ یہ سنتے ہی پوری مسجد آہوں اور سسکیوں سے گونجنے لگی۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار بلند کی اور کہنے لگے، خبردار، جو کسی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وفات پا گئے، ارے میرے آقا تو اللہ سے ملاقات کرنے گئے ہیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ملاقات کرتے تھے۔ اس وقت سب سے زیادہ صبر کرنے والی شخصیت حضرت ابو بکر صدیق کی تھی۔ آپ نے حضور کے ماتھے پر بوسہ دیا اور پھر حجرے سے باہر آ کر وہاں جمع شدہ لوگوں سے کہا، جو شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتا ہے وہ سن لے کہ آپ کا وصال ہو گیا ہے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ یہ جان لے کہ ہمیشہ رہنے والی ذات اللہ کی ہے، جسے موت نہیں آنی۔
یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ پھر تنہائی کی جگہ تلاش کرنے لگے جہاں اکیلے بیٹھ کر رو سکے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا عمل شروع ہوا۔ مختلف روایات میں ہے کہ آپ کی نماز جنازہ جماعت کے ساتھ نہیں ہوئی تھی، بلکہ لوگ گروہ در گروہ آپ کے حجرہ مبارک میں داخل ہوتے، نماز پڑھتے، درود پاک پڑھتے اور دعا کرتے ہوئے باہر نکل جاتے تھے۔ لہٰذا ایسے ہی پیر کا دن گزر گیا، منگل کا دن بھی گزر گیا، پھر بدھ کی رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سپرد کیے گئے۔ بس یہی اللہ کا قانون ہے، یہاں جو آئے گا اسے جانا ہی ہے، اور جس سے اللہ راضی ہو گیا اس کے لیے موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔